بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عادل ممتاز۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر چھاپا، 475 ٹن چینی ضبط، 2 گودام سیل۔ شکرگڑھ میں دکان سے چینی کے 100 بیگ برآمد، 30,000 روپے جرمانہ۔ ڈی آئی خان میں ایک ہفتے کے دوران 22 ٹن چینی اور 9 ٹن گندم برآمد۔ پنڈی بھٹیا میں چینی، گندم اور کھاد کے 38,515 بوریاں برآمد۔ 2 تاجروں کے خلاف مقدمات درج۔ قومی ایئر لائنز ملکی خزانے پر سب سے بڑا بوجھ۔ رواں سال پی اے اے کا مالی خسارہ 345 ارب روپے ہو گیا۔ کمپنیز، پی ایس او، سول ایویشن، ایف بی آر سمیت اور دیگر اداروں کی نادہندہ ادارے کے پاس تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی رقم نہ رہی۔ پی آئی اے پر بندش کے بادل منڈلانے لگے۔ 31 آپریشنل جہازوں میں سے 11 جہاز گزشتہ ماہ گرو ہو چکے۔ بوئنگ اور ایئر بس نے پرزوں کی فراہمی روکنے کا اعلان کر دیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود خسارے کا پہاڑ حمالیہ کی شکل اختیار کر چکا۔ دسمبر تک پی اے اے کا خسارہ 900 ارب روپے تک پہنچ جائے گا۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث مافیا کے خلاف گھیرا تنگ۔ کراچی میں ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی کارروائیاں۔ بادر آباد میں ملزم گرفتار۔ کروڑوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ 1 کروڑ پاکستانی، 20 امریکی ڈالر اور دیگر ممالک کی کرنسی پکڑی گئی۔ موبائل مارکیٹ میں بھی حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار۔ موبائل فونز خرید و فروخت کی آڑ میں حوالہ ہنڈی کا کام کیا جاتا تھا۔ حکومتی کریک ڈاؤن کے اثرات، ڈالر منہ کے بل گرنے لگا، پاکستانی روپیہ سنبھلنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 39 پیسے سستا، 298 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے بڑھ کر 301 روپے کا ہو گیا۔ آئندہ دنوں میں ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا خدشہ۔ لاہور میں بجلی چوروں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں۔ لاہور سٹی ڈویژن پولیس بجلی چوروں کے خلاف متحرک ہو گئی۔ بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج، کریک ڈاؤن جاری۔ رجحان کی درجنوں بستیاں، چوری کی بجلی پر چلنے کا انکشاف۔ آپریشن کے دوران 4 علاقوں کے ٹرانسفارمرز اور تاریں ضبط کر لی گئیں۔ 20 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ بورے والا میں ٹرانسفارمر اتارنے پر کسان مشتعل ہو گئے۔ میپکو افسران کی گاڑیوں کا گھیراؤ، پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ فیسکو نے 2 ماہ میں 1000 چور دھر لیے، 9 کروڑ کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ تھانہ سٹی دنیا پور کی حدود 313 ڈبلیو میں چند روز قبل جائیداد کے تنازع پر آسیہ بی بی پر شور اور اس کے بھائی کی جانب سے چوریوں اور کلاڑیوں سے قاتلانہ حملے پر ایف آئی آر درج ہونے پر ملزمان کو گرفتاری کے بعد پولیس کا ملزم پارٹی سے ساز باز ہو کر ملزم کے چھوڑے جانے کے خلاف 327 ڈبلیو میں اہل علاقہ نے پولیس تھانہ سٹی دنیا پور کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آسیہ بی بی کے بھائی نے کہا ہے کہ میرا بہنوئی میری بہن سے جائیداد اپنے بھائی کے نام کروانا چاہتا تھا۔ میری ہمشیرے نے انکار کیا، جس پر میرے بہنوئی کو غصہ آیا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے مل کر چوریوں اور کلاڑیوں سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ میری بانجی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے شور مچایا، جس پر ہمسائیوں نے پولیس کو فون کیا اور پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا۔ گوٹکی سکھر ملتان موٹر وے M5 پر مسلح ڈاکوں کی لوٹ مار۔ ڈاکوں کی لوٹ مار کے دوران علاقہ مکین موٹر وے پر پہنچ گئے۔ ڈاکوں اور علاقہ مکین کے مابین مقابلہ فائرنگ سے ایک شخص جاں باغ، 3 شہری زخمی ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق فائرنگ کے دوران پولیس نہیں پہنچی، ہم ڈاکوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن نے ضلع راجن پور میں RHD حاجی پور کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری کو چیک کیا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان نے سروس ڈیلیوری کا جائزہ لیا اور مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے میڈیسن سٹور میں رکھی ہوئی ادویات اور کمرے کے درجہ حرارت کا جائزہ لیا۔
کمشنر ڈی جی خان نے لیبر وارڈ کا بھی دورہ کیا اور صفائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ وہاں پر موجود لیڈی ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ مشین کے بارے میں پوچھا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر راشد لاشاری، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اور دیگر متعلقہ افسران ہمراہ تھے۔ سجاول کے قریب ایلو کے علاقے درگاہ شاہ نصر اسٹاپ پر گزشتہ رات ڈکیتی کے دوران جاں بحق ہونے والے کی شناخت امیر بخش کے نام سے ہوئی۔ متوفی کے ورثاء سجاول کے سول اسپتال پہنچ گئے۔ لوائقین نے بتایا کہ ہمارا لڑکا کل شام سے گھر سے نکلا تھا، جس کے بعد ہم نے خبر دیکھ کر سجاول سول اسپتال پہنچے۔ ہمارا لڑکا کسی بھی جرم میں ملوث نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ ہم ایس ایس پی سجاول سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے ہمارے نوجوان کے خون کے ساتھ انصاف کیا جائے۔